جس طرح اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ انسان روزہ رکھے، اسی طرح اللہ رب العزت کو یہ بھی پسند ہے کہ اس کا ماننے والا اس سے مانگے۔ نیز روزے کے بیان کو روک کر دعا کو اس لیے شروع کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یوں تو دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، روزے دار کی خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے سوالی کی فضیلت کو بتایا ہے، اس کے مقام کو بتایا ہے، اور یہ بھی اور مزید اس آیت کریمہ کے ذریعے بندے کو تسلی دی ہے، اس کو اطمینان دلایا ہے کہ یہ کوئی ایرے غیرے کا در نہیں ہے۔ دوسرے درباروں میں جاتے ہیں تو سنوائی نہیں ہوتی، ہماری باتوں کو ایسے ہی پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ در اللہ کا در ہے، یہاں سنوائی ہر ایک کی ہوتی ہے، اللہ کے در پر سنوائی ہر ایک کی ہوتی ہے۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرما کر گئے ہیں، جو مانگنا ہے خدا ہی سے مانگ اے اکبر، جو مانگنا ہے خدا ہی سے مانگ اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ اللہ رب العزت کو تو جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے ان سے اللہ رب العزت کو محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ ناراضگی جتاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ایسے بندے سے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے۔ تو سوال اگر دوسروں کے دروں پر ہو، بتوں کے دروں پر ہو، بادشاہوں کے دروں پر ہو تو وہاں ذلت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو سوال کہنا عیب ہے مخلوق کے در پر، اور سوال کہنا عبادت ہے کس کے در پر؟ اللہ کے در پر۔ اللہ کے در پر اگر سوال کرو گے تو یہ عبادت ہے، اور اگر بتوں کے دروں پر اور بادشاہوں کے دروں پر اور مخلوق کے دروں پر سوال کرو گے تو یہ سوال کہنا کیا ہے؟ ذلت ہے، عیب ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے در پر سوال کرنا عبادت ہے تو پھر اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ روزے کے بیان کو روک کر دعا کے مقام کو، دعا کی فضیلت کو بتلایا ہے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا مانگنا ہی تو عبادت ہے۔ نیز ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا مانگنا تمام عبادتوں کا مغز ہے، تمام عبادتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت دعا کی بتلائی گئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول سن لیجئے، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ ایک بدو، ایک دیہاتی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا بعید ہے، ہمارا رب جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہم سے نزدیک ہے یا ہم سے دور ہے؟ اگر ہم سے نزدیک ہے تو ہم آہستہ آہستہ مانگ لیا کریں گے، چپکے چپکے سے مانگ لیا کریں گے، اور اگر ہمارا رب ہم سے دور ہے تو ہم زور زور سے مانگ لیا کریں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو قریب ہوں، ان کو بتلا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ نے دوسری آیت میں بتلایا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تم سے تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم تم سے تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کتنے قریب ہے؟ اللہ نے بتلایا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العزت جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ خائنۃ الاعین، آنکھوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو آنکھوں کی خیانتیں ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنے قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اللہ کے قریب اور اللہ کے بعید ہونے کا سوال کیوں کیا؟
اللہ کے قریب ہونے کا سوال کرتا، اس میں تو کوئی قباحت اور برائی کی بات نہیں، اللہ تو قریب ہے ہی۔ اگر قریب ہونے کا سوال کر لیا جائے، اللہ تو قریب ہے ہی۔ جس طرح دوسری آیتوں میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، تمہاری سیرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سوال کیوں کیا کہ کیا اللہ ہم سے دور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال اس لیے کیا اللہ کے مرتبے کی وجہ سے، اللہ کی بلند شان کی وجہ سے۔ اس لیے سوال نہیں کیا کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی اور کوئی غلطی ان کو محسوس ہو رہی تھی، نہیں، بلکہ اس لیے سوال کیا اللہ کی عظمت شان کی وجہ سے۔ تو اللہ نے جواب دیا ہے۔ تو اللہ کا قریب ہونا دو اعتبار سے ہے، ایک اللہ کا قریب ہونا اس کے علم کے اعتبار سے ہے، اور ایک اللہ کا قریب ہونا تعلق داری اور نسبت داری کے اعتبار سے ہے۔ تو قریب ہونا علم کے اعتبار سے ہر شخص کے ساتھ ہے، اللہ کا قریب ہونا ہر شخص کے ساتھ ہے، اللہ ہر ایک کے قریب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تم سے تمہاری سیرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب وہ کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت سب کے قریب ہیں، سب کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ انسانی علم نہیں ہے، انسانی علم کمزور ہے، انسانی علم محدود ہے، اور اللہ کا علم غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا علم تمام چیزوں پر ہے، ان چیزوں پر بھی ہے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں پر بھی ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا علم تمام تر چیزوں کو ہے، اس اعتبار سے اللہ رب العزت ہر ایک کے قریب ہے۔ اور دوسرا قریب ہونا اللہ رب العزت کا تعلق داری کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بندہ ہمارا قریبی ہے، وہ بندہ تو ہمارا قریبی ہے، اگرچہ وہ بندہ فی الحال ہمارے پاس موجود نہ ہو، لیکن ہم کہتے ہیں وہ ہمارا قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے، وہ ہمارا دوست ہم سے قریب ہے، اگرچہ وہ اس کے قریب نہیں ہے، اگرچہ وہ دور ہے، کیونکہ محبت ہو گئی، تعلق داری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے قریب ہے، یہ تو ہمارا قریبی آدمی ہے۔ بات چھڑ گئی ہے دوست کی، یہ تو ہمارا قریبی آدمی ہے، یہ تو ہم سے قریب ہے، جبکہ وہ فی الحال اگرچہ اس کے قریب نہ ہو۔ تو قریب ہونا دونوں اعتبار سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتلا دیجئے میں ہر اعتبار سے اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اب یہ بندوں کے اوپر بات ہوتی ہے، وہ مجھ سے قریبی اور نزدیکی تعلق داری کے اعتبار سے بھی اپنانا چاہتے ہی نہیں، اگر اپنانا چاہتے ہیں تو ان کو بتلا دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب سوال کریں اے رسول آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں تو قریب ہوں۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، اے نبی کہہ دیجئے، زبان آپ کی ہوگی اور کلام ہمارا ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے جب جواب دینے کی باری آئی تو خود ہی کہہ دیا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ اس میں بتلانا ہے کہ اللہ رب العزت دعا کرنے والے کا کتنا قریبی ہو جاتا ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے وہ اللہ کا کتنا نزدیکی ہو جاتا ہے۔ تو انی قریب، تو اللہ فرما رہے ہیں میں قریب ہوں، جب قریب ہوں تو سن لو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اجیبو، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی درخواست کو لے لیتا ہوں، اس کی درخواست پر توجہ کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے بندے دعا مانگتے رہتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہی نہیں، برسہ برس گزر جاتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہی نہیں، اور آیت کریمہ میں بتلا دیا گیا جو دعا کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی درخواست رد نہیں کی جاتی۔ یہ ایرے غیرے کا در نہیں ہے، بلکہ یہ در ہے در خداوندی، یہ کسی بادشاہ کا در نہیں ہے کہ جہاں پر کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، بلکہ ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور ذلت کا سامنا سب سے اوپر، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب کسی ایرے گیرے سے سوال کیا جاتا ہے، سب سے بڑی چیز ذلت کی ہوتی ہے۔
تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب مجھ سے دعا مانگی جاتی ہے سوال کیا جاتا ہے تو ہم دعا کو قبول کرتے ہیں، جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حقیقتاً دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا مانگی جائے اور وہ قبول نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن وہ رسمی دعا ہے، یا جو دعا کے قبولیت کی شرطیں ہیں وہ دعا کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ مثلاً حرام کاری میں مبتلا ہے یا حرام لقمہ حرام کمائی میں مبتلا ہے تو پھر دعا کہاں قبول ہوگی؟ دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ دعا ہو، اور دعا کون سی ہے؟ جس کے اندر دعا کی شرطیں پائی جائیں، ورنہ رسمی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ بندہ جو مانگے وہی مل جائے۔ آپ کا بیٹا آپ سے جو کچھ مانگتا ہے کیا آپ اس کو ہر وہ چیز دے دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے اندر اس چیز کو اپنانے کی صلاحیت بھی ہے نہیں۔ اگر اس بندے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ چیز جو مانگ رہا ہے دے دی جاتی ہے، اور اگر صلاحیت نہیں ہوتی تو اللہ کو تو ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ جب ماں باپ اپنے بیٹے کو ہر وہ چیز نہیں دیتے جو ان کا بیٹا مانگ رہا ہے، بلکہ اگر بیٹا نقصان دہ چیز مانگتا ہے تو باپ بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگرچہ ظاہری اعتبار سے ہم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے، لیکن وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو معلوم خلاصہ یہ ہوا جو چیز مانگی جاتی ہے وہ تو نہیں دی جاتی بلکہ اس سے بہتر چیز دے دی جاتی ہے، اور جب مانگی ہوئی چیز سے بہتر چیز مل گئی تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن دعا کی قبولیت میں توقف ہو جاتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، بہت سی مرتبہ دنیا ہی میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب دعا مانگی نہ جانے کب جا کر اس کی قبولیت کا اظہار ہوتا ہے، اور بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس دعا کی قبولیت کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان مر گیا، زندگی میں وہ دعا مانگی، اگرچہ زندگی میں وہ دعا قبول ہو گئی لیکن اس کی قبولیت کا اظہار ہونا اور اس کی قبولیت کا ظاہر ہونا کب ہوا؟ بعد مرنے کے بعد پتہ چلا یہ دعا تو ہماری قبول ہو گئی تھی، ہمیں تو اور مانگنی چاہیے تھی، اس سے بہتر چیز مل گئی۔ جو مانگی تھی مرنے کے بعد اس سے بہتر چیز مل گئی۔ اور پھر ایک عاشقانہ جواب ہے، عاشقوں کا جواب ہے، وہ یہ کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو بندوں کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے، بندوں کی شان الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے عاشق بندے ہوتے ہیں، تو اللہ کے عاشقوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ جب اللہ سے مانگتے ہیں ان کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ ہماری اس بات کی سنوائی ہو جائے، جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارا رب اس بات کو سن لے، باقاعدہ ہماری یہ درخواست قبول کر لی جائے جو ہم درخواست دے رہے ہیں۔ اب وہ اللہ رب العزت اس کی قبولیت کو اب ظاہر کرے بعد میں ظاہر کرے، اس چیز کی طرف ان کی توجہ بالکل بھی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے عاشقوں کی نظر کس بات پر ہوتی ہے؟ بس ہماری بات کی سنوائی ہو جائے، قبول کرنا نہ کرنا اس اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جانے ہمارے لیے بہتر چیز ہے کہ نہیں۔ اگر بہتر ہے تو وہ ضرور دے دے گا، اب بہتر ہے تو وہ رب ابھی دے دے گا، اب بہتر نہیں ہے ہمارے لیے تو بعد میں دے دے گا، زندگی میں بہتر نہیں ہے تو بعد مرنے کے دے دے گا۔ تو یہ عاشقوں کی حالت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ نے اور حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون نے فرعون کے لیے بد دعا کر دی، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ کی دعا بھی بد دعا بھی قبول ہو گئی اور حضرت ہارون کی بد دعا بھی قبول ہو گئی۔ سیر کی کتابوں میں لکھا ہے لیکن اس بد دعا کی
اس بد دعا کا اظہار کب ہوا ہے؟ 40 سال کے بعد اس بد دعا کا اظہار ہوا ہے۔ فرعون کے لیے جو بد دعا کی تھی حضرت موسیٰ نے، فرعون کے لیے جو بد دعا کی تھی حضرت ہارون نے، اندازہ لگائیے وقت کے دونوں نبی ہیں، دونوں بھائی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، دونوں نبیوں نے مل کر بد دعا کی کس کے لیے؟ فرعون کے لیے۔ اور کتنے سال کے بعد؟ قبول تو تبھی ہو گئی تھی، ابھی میں نے بتلایا جو دعا بھی مانگی جاتی ہے بشرطے کہ وہ دعا ہو قبول ہو جاتی ہے فوراً۔ اب اس دعا کی قبولیت کا اظہار کب ہوگا؟ وہ اللہ کی چاہت پر موقوف ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ کی چاہت اگر ابھی ہے تو ابھی ہو جائے گی، اور اللہ کی چاہت ابھی نہیں ہے بعد میں ہے تو بعد میں یا تو اس کی زندگی میں ہو جائے گی یا بعد مرنے کے ہو جائے گی، لیکن جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعا تو قبول تبھی ہو گئی تھی، لیکن اس کی قبولیت کا اظہار کب ہوا ہے؟ 40 سال کے بعد اس دعا کی قبولیت کا اظہار ہوا ہے۔ تو ہم تم کون سی کھیت کی مولی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ دعا تو کریں لیکن جلدی نہ مچائیں، ہمیں چاہیے کہ دعا تو خوب کریں اور کرنی چاہیے لیکن جلدی بالکل بھی نہ مچائیں، اس لیے کہ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو بتائیے کس سے مانگیں گے؟ جب وہ اللہ ہم سے قریب ہے اور قریب ہونے کے اس نے بہانے بنا رکھے ہیں، فسجد وقترب، سجدہ کرو مجھ سے قریب ہو جاؤ، دعا مانگو فإنی قریب، تو میں تمہارے قریب ہوں۔ تو اللہ رب العزت جب بہانے بنا رہے ہیں اپنے بندے سے قریب ہونے کے، ابھی میں نے بتایا قریب ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ علمی اعتبار سے اللہ ہر ایک کے قریب ہے، اس کا علم سب پر محیط ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے، اتنا قریب ہے تمہاری سے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنے جسم کی ہر چیز کو نہیں جانتے، اندر نہ جانے کون سی بیماری گھسی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا اس کے بعد بھی صحیح جانچ نہیں آئی ہے، اس نے بھی غلط بتلا دیا۔ ہم اپنی باڈی کے بارے میں بھی پوری جانکاری نہیں رکھتے ہیں، اور وہ اللہ سے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ جانکاری تو عام ہے، اور ایک اللہ کا قریب ہونا خاص ہے، اور وہ خاص ہونا کن سے ہے؟ اپنے نیک بندوں سے ہے، اپنے تعلق داروں سے ہے۔ اور اللہ کا تعلق کس سے بڑھتا ہے؟ دعا مانگو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اب جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ فرمانبردار بیٹا نہیں ہے، جس نے جو چیز مانگی اگر باپ دیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ منہ چڑھا لیتا ہے، اس لیے کہ باپ ہی جانتا ہے اس بیٹے کے لیے یہ چیز بہتر ہے یہ نہیں ہے، بہتر ہے تو دیتا ہے، بہتر نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ اور وہ اللہ رب العزت ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو قبول تو ضرور کرتا ہے وہ دعا کو۔ کیوں؟ قرآن اس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کہہ رہا ہے مانگو گے دعا قبول ہوگی، لیکن قبولیت کا اظہار کب ہوگا اس کے لیے جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب آپ سے میرے بندے سوال کریں عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو میں تو قریب ہوں، میں کوئی دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھ سے دعا مانگے، اجیب تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں کوئی ایرا غیرہ نہیں ہوں، میں انہی کا تو ہوں، یہ میرے ہی تو بندے ہیں۔ اگر میں بھی ان کی دعا کو قبول نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اگر مجھ سے یہ سوال کرے گے میرے دربار میں بھی سوال کرنا ذلت شمار ہوگا، عیب شمار ہوگا، تو پھر یہ سوال کس سے کریں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اجیبو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں، بلکہ جو بندہ مجھ سے دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، جب بات یہی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں تو میرے احکامات کی تابعداری کرو، میرے حکموں کو مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور چاہیے کہ مجھ پر ہی ایمان لاؤ، مجھ پر ہی بھروسہ کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ سب کیا ہو جائیں؟ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اللہ